بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی کا پورا واقعہ سنانے جا رہے ہیں، لہٰذا آپ اس ویڈیو کو اسکپ نہ کریں اور پورا ڈیٹیل سے جاننے کے لیے آخر تک ضرور دیکھیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ہجرت مدینہ کے وقت سیدہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سن بلوغت کو پہنچ چکی تھی۔ ایک روایت کے مطابق ان کے ہجرت مدینہ کے کچھ عرصہ بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کرنے کی درخواست کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے، یا بعض روایتوں کے مطابق فرمایا، ابو بکر حکم الہی کا انتظار کرو۔ علامہ بلوغی نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ الفاظ بھی منسوب کیے ہیں کہ اس سلسلے میں مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے کا انتظار ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے پیغام نکاح بھیجا۔ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بھی یہی جواب دیا۔ چند دن بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی نسبت شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دی۔ یہ نسبت کیسے قرار پائی؟ اس کے متعلق 3 مشہور روایتیں یہ ہیں۔ پہلی روایت یہ ہے کہ ایک دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور سعد رضی اللہ تعالی عنہ بن ابی وقاص نے مشورہ کیا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے کئی پیغام حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی بھی منظور نہیں فرمایا۔ اب علی رضی اللہ تعالی عنہ باقی ہے، جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثار اور محبوب بھی ہے اور امزاد بھی۔ معلوم ہوتا ہے کہ فخر و تنگدستی کی وجہ سے وہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے پیغام نکاح نہیں دیتے۔ کیوں نہ انہیں پیغام بھیجنے کی ترغیب دی جائے اور ضرورت ہو تو ان کی مدد بھی کر دیا جائے۔ تینوں حضرات یہ مشورہ کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ڈھونڈنے نکلے۔ وہ جنگل میں اپنے اونٹ چرا رہے تھے۔ تینوں بزرگ نے بڑے خلوص کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے پیغام نکاح بھیجنے کی ترغیب دی۔ انہیں اپنی بے سر و سامانی کی بنا پر ایسا کرنے میں بہت سوچ بچار کیے، مگر ان حضرات رضی اللہ تعالی عنہم کے مجبور کرنے پر تیار ہو گئے۔ دلی خواہش تو ان کی بھی یہی تھی، لیکن فطری حیا پیغام بھیجنے میں مانند تھی۔ اب ضرورت کر کے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغام نکاح بھیج دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی صدا فوراً قبول فرما لی۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے اس کا ذکر کیا۔ انہوں نے بازبان خاموشی اپنی رضامندی کا اظہار کر دیا۔ پیارے دوستو، مسند احمد بن حنبل رحم اللہ تعالی میں ہے کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنی کسی صاحبزادی کا نکاح کرنا چاہتے تو ان کے پاس تشریف لے جاتے اور بلند آواز سے فرماتے، فلاں شخص نے تمہارے لیے نکاح کا پیغام دیا ہے۔ اس ارشاد کے جواب میں اگر وہ خاموش رہتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھ لیتے کہ لڑکی رضامند ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی رضامندی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی طرح معلوم کی۔ اسی بنا پر فقہا نے فرمایا کہ جب کوئی بالغ لڑکی کا نکاح کرنا چاہے تو اس سے اجازت لے لے، اور حسب ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کنواری لڑکی کا سکوت ہی بامنزلہ رضامندی یا اجازت کے ہوتا ہے۔ دوسری روایت یہ ہے کہ انصار و مہاجرین کی ایک جماعت نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے پیغام بھیجنے کی ترغیب دی۔ پیارے دوستو، بعض روایتوں میں صرف انصار کا ذکر ہے اور بعض میں انصار کے ساتھ مہاجرین کا ہونا بھی بیان کیا گیا ہے۔ البتہ بعض اہل سیر نے تخصیص کی ہے کہ یہ مہاجرین بنو ہاشم سے تعلق رکھتے تھے۔ اس جماعت کے کہنے پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حرف مدہ زبان پر لائے۔ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً فرمایا اہلاً و مرحبا، اور پھر خاموش ہو گئے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کی جماعت باہر انتظار کر رہی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جواب سنایا۔ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو مبارکباد دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا پیغام منظور فرما لیا۔ تیسری روایت یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک آزاد کردہ لونڈی نے ایک دن ان سے پوچھا کیا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کا پیغام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی نے بھیجا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا مجھے معلوم نہیں۔ اس نے کہا آپ رضی اللہ تعالی عنہ کیوں پیغام نہیں بھیجتے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میرے پاس کیا ہے کہ میں نکاح کروں؟ اس نیک بخت نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے تو کچھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جلالت اور کچھ بھی فطری حیا کے زبان سے کچھ نہ کہہ سکے اور سر جھکا کر خاموش بیٹھے رہے۔ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ہی توجہ فرمائی اور پوچھا علی آج خلاف معمول بالکل ہی چپ چاپ ہو، کیا فاطمہ سے نکاح کی درخواست لے کر آئے ہو رضی اللہ عنہا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا بے شک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا تمہارے پاس حق مہر ادا کرنے کے لیے بھی کچھ ہے؟ پیارے دوستو، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اس موقع پر حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی درخواست قبول فرما لی اور اس واقعے کو چند دن بعد انہیں بلا کر یہ فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا ایک زیرہ اور ایک گھوڑے کے سوا نہیں ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ اس موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوال کا جواب نہیں میں دیا۔ اس سے ان کا مطلب یہ تھا کہ ان کے پاس نقد کچھ بھی نہیں تھا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ خطبی زیرہ کیا ہوئی جو میں نے تمہیں فلاں موقع پر دی تھی؟ ایک روایت کے مطابق یہ زیرہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو غزوہ بدر میں حاصل ہوئی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا وہ تو میرے پاس موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسی کو فروخت کر کے یعنی بیچ کر کے مہر دے دو۔ طبقات ابن سعد اور تاریخ الخمیس میں ہے کہ یہ زیرہ بنو عبد القیس کے ایک بطن حتمہ بن محارب سے منسوب تھی۔ بڑی عریض اور ثقیل زیرہ تھی جس پر تلواریں ٹوٹ جاتی تھی۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ ایک زیرہ اور ایک گھوڑے کے سوا کچھ نہیں ہے تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا گھوڑا تو لڑائی کے لیے ضروری ہے، زیرہ کو بیچ کر کے اس کی قیمت لے آؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے سر تسلیم خم کر دیا۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ زیرہ بیچنے کے لیے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے سامنے پیش کی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے 480 درہم میں یہ زیرہ خرید لی اور پھر ہدیۃً حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو واپس دے دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ رقم لے کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سارا واقعہ عرض کیا تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی حق میں دعائے خیر کی۔ اسی دوران حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی رضا مندی بھی حاصل کر لی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے زیرہ کی قیمت حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 2/3 خوشبو وغیرہ پر خرچ کرو اور 1/3 سامان شادی اور دیگر اشیاء خانہ داری پر خرچ کرو۔ پیارے دوستو، روایت میں آتا ہے کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رقم میں سے کچھ رقم حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو خوشبو وغیرہ لانے کے لیے دے دی اور باقی رقم حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ
हजरत उम्मे सलीम रजी अल्लाह ताला अन्हा के सुपुर्द कर दिए कि वो सैयदा रजी अल्लाह ताला अन्हा की रुखसती का इंतजाम करे। कि इस सिलसिले की एक दूसरी रिवायत में हजरत उम्मे सलीम रजी अल्लाह ताला अन्हा की जगह हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा का भी नाम आया है। इसके बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु बिन मालिक को हुक्म दिया कि जाओ अबू बकर, उमर, तलहा, जुबैर, अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह ताला अन्हु और दिगर मुहाजिरीनों अंसार को मस्जिद नबवी में बुला लाओ। खुद हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु का बयान है कि इससे पहले हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही आने की सी कैफियत तारी हुई। वो कैफियत दूर हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिब्राइल अमीन अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से पैगाम लाए थे कि फातिमा का निकाह अली से कर दिया जाए रजी अल्लाहु अन्हु। जब बहुत से सहाबा इकराम रजी अल्लाहु अन्हुम दरबार रिसालत मस्जिद नबवी में जमा हो गए तो हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर तशरीफ ले गए और फरमाया, ऐ गिरोह मुहाजिरीनों अंसार, मुझे अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि फातिमा बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह अली बिन अबी तालिब से कर दूं। मैं तुम्हारे सामने उसी हुक्म की तामील करता हूँ। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये खुतबा निकाह पढ़ा जिसका तर्जुमा है, अल्लाह का शुक्र है जो अपनी नेमतों के बाइस हर तारीफ व तहसीन का सजावार है और अपनी कुदरतों की वजह से इबादत के लायक है। उसका इक्तदार हर जगह कायम है, उसका हुक्म जमीन व आसमान पर नाफिज है। उसने मखलूक को अपनी कुदरत से बनाया, अपने अहकाम के जरिए उन्हें आपस में अलग अलग किया, उन्हें अपने दीन के जरिए से इज्जत बख्शी और अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से अजमतो सर बुलंदी से बहरावर किया। बेशक अल्लाह ताला ने शादी विवाह को एक लाजिम अमर करार दिया है। चुनांचे अल्लाह फरमाता है कि वही जात पाक है जिसने इंसान को पानी से पैदा किया और बाज को बाज का बेटा बेटी और दामाद बनाया, और तेरा रब हर चीज पर कादिर है। अल्लाह ने हर काम को अपनी कज़ाओ कद्र के तहत कर दिया और कज़ाओ कद्र का एक वक्त मुकर्रर है और हर चीज अपने वक्त पर पूरी होती है और हर अजल के लिए किताब है। अल्लाह ताला उसमें से जो चाहता है मिटाता है, जो चाहता है बाकी रहता है। उसके पास तकदीर की किताब लौहे महफूज है। खुतबा के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से मुतबस्सिम होकर यानी मुस्कुराते हुए फरमाया, मैंने 400 मिस्काल चांदी के महर फातिमा को तेरे निकाह में दिया, क्या तुझे मंजूर है? हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, बासरो चशम। एक रिवायत में आता है कि इजाबो कबूल के बाद हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु सजदाए शुक्र में गिर गए और ये दुआ मांगी कि इलाही मुझे तौफीक अता फरमा कि मैं तेरी इस नेमत का शुक्र अदा करूं जो मुझे अता फरमाई और मेरे बाप को बख्शी है, और मैं वो नेक अमल करूं जिससे तू राजी हो। इलाही मेरी जरियत को सालेह करार दे। इस बार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमीन फरमाया। इसके बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदी अल्फाज दुआ की जिसका तर्जुमा है, अल्लाह ताला तुम दोनों की सआदत को जमा करे और तुम्हारी कोशिशों को सईद बनाए, तुम पर बरकत करे और तुमसे पाक औलाद पैदा करे। फिर सब ने मिलकर दुआए खैर बरकत मांगी और एक तबक खजूर हाजरीन पर लुटा दी गई। बकौले बाद इस मौका पर हाजरीन को शहद का शरबत और खजूरें तकसीम की गई। एक और रिवायत में है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौका पर छुहारे तकसीम फरमाए। इसी बिना पर बाज फुकहा ने निकाह के वक्त छुहारे या बादाम या शक्कर का लुटाना मुस्तहब करार दिया है। तारीख निकाह के बारे में मुअर्रखीन में इख्तलाफ है। बाज के नजदीक ये मुबारक निकाह रमजानुल मुबारक या जुल्कादा या जुल्हिज्जा या सफर सन 2 हिजरी में और बाज के नजदीक रजब सन 2 हिजरी में हुआ। एक और रिवायत के मुताबिक सव्वाल सन 3 हिजरी में निकाह हुआ। कुछ मुअर्रखीन का कौल है कि हजरत फातिमा ज़ोहरा रजी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह जंग अहद के बाद और हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा की रुखसती के 4.5 या 5.5 माह बाद हुआ। अरबाब शहर में से अक्सर की राय ये है कि ये मुबारक तकरीब गज़वाए बदर के बाद और गज़वाए अहद से पहले मुनाकिद हुई।
سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی رخصتی کے بارے میں بھی اہل شہر میں اختلاف ہے۔ بعض روایتوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ نکاح کے فوراً بعد رخصتی عمل میں آ گئی۔ بعض نے لکھا ہے کہ 1 ماہ بعد رخصتی ہوئی۔ بعض کا قول ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نکاح کے 7.5 مہینے یا 9.5 مہینے بعد سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی رخصتی کرائی۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ نکاح غزوہ بدر کے بعد ہوا اور رخصتی غزوہ احد کے بعد ہوئی۔ واللہ عالم بالصواب۔ رخصتی کے دوسرے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواہش ظاہر کی کہ ولیمہ بھی ہونا چاہیے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے اس مقصد کے لیے فوراً ایک بھیڑ ہدیتاً پیش کر دی اور کچھ انصار نے بھی اس کام میں ہاتھ بٹایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے مہر میں سے جو رقم بچ رہی تھی اس سے کچھ اشیاء خریدی۔ دعوت ولیمہ میں دسترخوان پر کھجور، پنیر، نان جو اور گوشت تھا۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے یہ اس زمانے کا بہترین ولیمہ تھا۔ جو اصحاب نکاح کے کچھ عرصہ بعد رخصتی کے قائل ہیں انہوں نے اس سلسلے میں یہ روایت بیان کی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سرور کائنات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سانحۂ اقدس سے کچھ فاصلے پر ایک مکان کرائے پر لے لیا تھا۔ ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی عقیل رضی اللہ تعالی عنہ بن ابی طالب ان کے پاس تشریف لائے اور کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی لخت جگر کو اب رخصت کر دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا میری بھی یہی خواہش ہے۔ چنانچہ دونوں حضرات حضرت ایمن رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لے گئے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آزاد کردہ کنیز تھی اور جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن میں آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خیر گیری اور خدمت کی تھی۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی بے حد تعظیم و توقیر فرماتے تھے اور میری ماں کہہ کر مخاطب ہوتے تھے۔ حضرت ایمن رضی اللہ تعالی عنہ ان دونوں کو ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس لے گئی۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی کی خواہش ہے کہ ان کی بیوی کی رخصتی کی جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی راضی ہو گئے۔ چند درہم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیے اور فرمایا جاؤ بازار سے چھہارے اور پنیر خرید لاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے 5 درہم کا گھی خریدا، 1 درہم کا پنیر اور 4 درہم کے چھہارے اور سب اشیاء لا کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے رکھ دیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان چیزوں کو دعوت ولیمہ کے لیے رکھ دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا، اپنے سینہ مبارک پر ان کا سر رکھا اور پیشانی پر بوسہ دیا اور ان کا ہاتھ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دے کر فرمایا اے علی، پیغمبر کی بیٹی تجھے مبارک ہو، اور اے فاطمہ تیرا شوہر بہت اچھا ہے، اب تم دونوں میاں بیوی اپنے گھر جاؤ۔ پھر دونوں کو میاں بیوی کے فرائض و حقوق بتائے اور خود دروازے تک ودا کرنے آئے۔ دروازے پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دونوں بازو پکڑ کر انہیں دعائے خیر و برکت دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ دونوں اونٹ پر سوار ہوئے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی نکیل پکڑی۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ بنت عمیس اور بعض روایتوں کے مطابق سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، رافع یا حضرت ایمن رضی اللہ تعالی عنہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہ گئے، یعنی ساتھ میں گئے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی اس واقعے کو بیان کرنے کے دوران جو غلطی، کوتاہی، کمی بیشی، گستاخی اور زبان کی لغزش وغیرہ ہوئی ہوگی تو اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی اپنے خاص فضل سے معاف فرمائے۔ آمین ثم آمین۔